یہ تھے مولانا ڈاکٹر سید محمد عثمان حسینی ذکی قادری صاحب، جو اس کانفرنس سے مخاطب تھے۔ میں اس کے بعد گزارش کروں گا محمد نعمان قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ رونق فضا ہے خلق، جن کے قدم سے فقر بڑا آسمان کا، اپنی زمین دل میں وہ رونق فضا ہے خلق، جن کے قدم سے فخر بڑا آسمان کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چند اشعار نعت شریف کے۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، اور ایمان ملا ان کے صدقے،
ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے اور دل بھر گئے منگتوں کے لیکن آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بے زبان پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں یہ تھے جناب نعمان قادری صاحب جو بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم ہمارے مہمان مقررین کی جانب بڑھیں، مجلس خدام خواجہ کی جانب سے آج ریاض مدینہ مصری گنج میں جو اس جشن کو سجایا گیا ہے، سب سے پہلی بات تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ مبارک موقع ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال مکمل ہوئے، اور یہ ہماری تنظیم کے لیے یہ خوش بختی ہے کہ خوش نصیبی ہے کہ اسی سال مجلس خدام خواجہ کو 20 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ تو اس خصوصی موقع پر مجلس خدام خواجہ کی جانب سے ہمارے مہمانوں کے لیے اور جو اجلاس کے سرپرست تھے ان کی بارگاہ میں مومنٹو اور تہنیت پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا برادر مولانا ذکی قادری صاحب سے کہ وہ آج کی اس اجلاس کے سرپرست حضرت اللہ مولانا سید شاہ برکت اللہ حسینی
صاحب قبلہ نبیر حضرت سیدنا یحییٰ پاشا قبلہ کی بارگاہ میں تہنیت اور مومنٹو پیش فرمائیں۔ آپ کے بعد میں گزارش کروں گا مولانا مذکر پاشا صاحب سے کہ وہ حضرت مولانا سید شاہ خواجہ محمد تقی قادری صاحب قبلہ کی خدمت میں مومنٹو اور شال پیش فرمائیں۔ میں گزارش کروں گا مولانا ولی پاشا صاحب سے کہ وہ حضرت مولانا سید شاہ ہبت اللہ حسینی صاحب قبلہ نبیر حضرت سیدنا یحییٰ پاشا قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں مومنٹو اور شال پیش کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید خواجہ علی سعید مدنی قادری صاحب کی خدمت میں مومنٹو اور شال پیش کی جائے۔ مکرم پاشا صاحب سے گزارش ہے۔ مولانا سید ابو صفا طاہر مدثر قادری صاحب کی بارگاہ میں خدمت میں شال اور مومنٹو پیش کی جائے۔ میں مولانا واسق پاشا صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید بابا محی الدین رحمت قادری صاحب کی خدمت میں مومنٹو مولانا سید احمد الحسینی سید القادری صاحب کی خدمت میں مومنٹو اور شال پیش کی جائے۔ مولانا سید بابا محی الدین قادری رحمت قادری صاحب کی خدمت میں مومنٹو اور شال پیش کی جائے۔ یہ خانوادہ حضرت سیدنا یحییٰ پاشا علیہ رحمت و رضوان کی خدمت میں تہنیت پیش کی جا رہی تھی۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید عثمان حسینی ذکی قادری صاحب سے کہ وہ آج کے ہماری اس بزم کے مہمان شیخ الحدیث جامع نظامیہ مولانا سید شاہ صغیر احمد نقشبندی صاحب کی خدمت میں تہنیت اور مومنٹو پیش فرمائیں۔ میں ان کے بعد گزارش کروں گا ولی پاشا صاحب سے کہ وہ ہمارے آج کی اس بزم کے دوسرے مہمان مولانا سید احمد غوری صاحب کی خدمت میں مومنٹو اور شال پیش فرمائیں۔ آئیے آج کی ہماری اس بزم کے پہلے مہمان کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں مولانا ڈاکٹر احمد نقشبندی صاحب سے کہ احمد غوری نقشبندی صاحب نائب شیخ الماخولات جامع نظامیہ سے کہ تشریف لائیں اور آج کی اس بزم سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. استاد گرامی وقار نجم المحدثین حضرت علامہ مولانا مفتی سید شاہ صغیر احمد نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہ العالیہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ، اس مبارک قانوادے کے بابرکت حضرات، آج کے جلسے کے سرپرست جملہ سادات کرام، مشائخ عظام، مکرم حاضرین و سامعین، گفتگو کے آغاز سے قبل بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 مرتبہ ہدیہ درود پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی، ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا. ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غمزدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، تو دور غم ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا. سبحان اللہ. دور غم ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا. اور کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر، کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر، آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. سبحان اللہ. آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. اور لاڑ لے تھے خدا کے کلیم خدا، لاڑ لے تھے خدا کے کلیم خدا. فرق ہے پر کلیم اور محبوب کا، لاڑ لے تھے خدا کے کلیم خدا. فرق ہے پر کلیم اور محبوب کا. وہ گئے طور پر لینے حق کا کلام، اور ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ گئے طور پر لینے حق کا کلام، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بزرگان محترم، معزز حاضرین، ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کا مقرب بنے. یہ ہر ایک کی تمنا ہے، یہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسے قرب خداوندی نصیب ہو.
درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو حاصل کیسے کیا جائے. خدا کا مقرب بنے تو کیسے بنے، اس کا قرب حاصل کیا جائے تو کیسے حاصل کیا جائے. تو یاد رکھیے، جس کو بھی خدا کا قرب ملا ہے اور جس کو ملے گا وہ واسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. جو آپ کا ہوا وہ خدا کا ہو گیا. اور اسی طرح ضروری ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہو. ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب ملے، نبی کا قرب ملے، لیکن یہ حاصل کیسے ہو، اس کو پایا کیسے جائے. اگر اس کو سمجھانے کے لیے اس کے اسباب کیا ہیں، حصول کے طریقے کیا ہیں، دفتروں کے دفتر ناکافی ہوں گے، کتابوں کی کتابیں ناکافی ہوگی، بڑی بڑی تقریریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایسے بزرگوں سے وابستگی عطا فرمائی ہے کہ جو کام بڑی بڑی کتابیں نہیں کر سکتی، جو چیزیں بڑے بڑے کتابات کے ذریعے نہیں سمجھائے جا سکتے، ہمارے بزرگوں نے 2 کلمات میں اس کو سمجھا دیا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ سمجھایا کہ خدا کا قرب کیسے پائیں، نبی کا قرب کیسے پائیں. کہا بس اس کو سمجھنا ہو تو 2 کلمات کو سمجھ لو. اللہ کے قرب کے لیے سجود ضروری ہے اور نبی کے قرب کے لیے درود ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بس ان 2 چیزوں کو لازم کر لیا جائے. ایک ہے سجود، ایک ہے درود. سجود خدا کا قرب دلاتا ہے اور درود نبی کا قرب عطا کرتا ہے. اب اس کے لیے جس قدر آدمی کوشش کرتا جاتا ہے اتنا ہی وہ باریاب ہوتا جاتا ہے. مکرم حاضرین، معزز سامعین، یہاں پر ہم اگر شریعت اسلامیہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہماری شریعت مطہرہ میں شریعت کا خلاصہ اگر کہا جائے تو پھر یہی ہے کہ اوامر ہے یا نواہی ہے، یعنی کرنے کے کچھ کام ہیں اور بچنے کے کچھ کام ہیں. بس اللہ رسول نے جو کرنے کے لیے کہا وہ کر لو، اور جس سے رکنے اور بچنے کا حکم دیا اس سے رک جائیں. یہی تو شریعت کا خلاصہ ہے. کرنے کے کچھ کام اور نہ کرنے کے کچھ کام. لیکن یہ جو کرنے کے جتنے کام ہیں سارے ایک طرح کی ایک کیٹیگری کے نہیں ہیں، اس میں بھی درجہ بندیاں ہیں. اور نہ کرنے کے جتنے کام ہیں یہ بھی ایک طرح کے نہیں، اس میں بھی درجہ بندی آپ کو نظر آئے گی. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ جانب فعل ہے، یہ جانب ترک، یہ کرنے کے کام، یہ بچنے کے کام، جن کاموں سے بچنا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے رہا ہے، شریعت کہے گی یہ غلط ہے، گالی مت دے. اگر کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے، کہیں گے یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس سے رک جاؤ. اور دوسرا شخص وہ ہے جو سگریٹ نہیں پی رہا بلکہ شراب پی رہا ہے، کیا یہ دونوں چیزیں برابر ہے؟ کہا چھوڑنا تو اس کو بھی ہے، چھوڑنا تو اس کو بھی ہے، لیکن کراہت کے درجے کی چیز الگ ہے اور شراب یہ حرام کر دی گئی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. اسی طرح سے کرنے کے جتنے کام ہیں یہ بھی ایک، اس میں بھی کیٹیگریز ہے. کوئی کام کا کرنا ضروری ہے. اگر نماز 5 وقتہ نمازوں کو دیکھو، نمازوں کا پڑھنا 5 وقت کی نمازیں یہ فرض ہے، اور یہ بھی نماز بھی کرنے کا کام ہے. مسواک بھی ہے، یہ بھی کرنے کا کام. کیا نماز کا حکم اور مسواک کا حکم کیا دونوں برابر ہے؟ کہا کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے. بعض چیزیں سنت کے درجے میں ہیں اور بعض نمازیں یہ فرض کے درجے میں ہیں. 5 وقتہ نماز فرض ہے. تو یہ کیٹیگری شریعت کے ہے. کرنے کے کام بھی ہے، نہیں کرنے کے کام ہے، اور دونوں کے بیچ میں ایک حکم رکھا گیا، وہ ہے مباح کا، یعنی کرنا نہیں کرنا دونوں برابر. اگر آپ
اس وقت چائے پینا چاہتے ہیں، شریعت کیا کہے گی؟ پیے تو کوئی ثواب نہیں ہے، نہیں پیے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو کرنے کے جتنے کاموں کی فہرست دیکھیں، پہلا درجہ فرض کا، پھر واجب کا، سنت موقدہ کا، سنت غیر موقدہ، پھر مستحب، ایسے ہی جانب ترک میں، بچنے کی چیزوں میں حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا، ہر ایک کے مقابل میں ایک ہے، فرض کے مقابل میں حرام ہے۔ یعنی فرض کا مطلب جیسے نماز ہے، پڑھنا ضروری ہے، چھوڑا تو گناہگار، اور حرام وہ ہے چھوڑنا ضروری ہے، کرا تو گناہگار۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ، یہاں فرض ہے تو یہاں حرام ہے، یہاں واجب ہے تو پھر اس کے مقابل میں وہاں پر بھی آپ کو مکروہ تحریمی ملے گا، سنت موقدہ ہے، اصاعت اس کے مقابل میں ہے، سنت غیر موقدہ ہے، مکروہ تنزیہی اس کے مقابل میں آئے